حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی۔ اے ایمان والو، شب برات ایسی مبارک اور رحمت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات و برکت والی رات میں بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، طلب سے سوا عطا فرماتا ہے، بے شمار رحمت و برکت کا نزول فرماتا ہے۔ اسی مبارک رات میں عمر میں، برکت میں، روزی میں کشادگی لکھی جاتی ہے، اور برأت کا معنی بری ہونا اور رہا ہونا اور نجات پانا ہے۔ اس رات میں رحمان و رحیم اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات میں 5 برکتیں خاص ہے: تقسیم امور، نزول رحمت، فیضان بخشش، قبول شفاعت، فیضان عبادت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تقسیم امور یعنی کام بانٹنے کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق، موت، حیات، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے فلا فلا حج کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان شب برات میں امیر المؤمنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر اعلان فرماتا ہے کہ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخشش دوں، کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت عطا کروں، کیا کوئی ایسا یعنی فلا فلا حاجت والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں۔ یہ اعلان رات بھر ہوتا ہے، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے یعنی صبح ہو جاتی ہے۔ شب برات میں روزی لکھ دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ مریں گے انہیں بھی لکھا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی روزیاں بھی اتار دی جاتی ہیں یعنی لکھ دی جاتی ہیں۔ اے ایمان والو، شب برات ایسی مبارک رات ہے کہ ہمارا پیارا رب تعالیٰ دین ڈوبنے کے بعد ہی بے شمار رحمتیں دنیا والوں پر نازل فرماتا ہے، اور بے حساب روزی ان کے لیے لکھ دیتا ہے، اور بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے، اور ان گنت لوگوں کو بلا و مصیبت بیماری سے رہا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رحمت و برکت میں ڈوبی ہوئی شب برات کی قدر کرے، اور اس رات میں جاگ کر عبادت کرے، دعا مانگے، ذکر و نعت کی محفلوں کو سجائیں، کلمہ و درود السلام کی کثرت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور ڈھیروں رحمتیں و برکتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ شب برات میں حج کرنے والے کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ہم نے اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک رات شعبان کی 15ویں شب ہے، اس رات میں موت کا وقت، روزی اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ شب برات میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اسے رمضان شریف سے ملا دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو شعبان کے روزے بہت پسند ہے،
تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، جو شخص بھی سال بھر میں مرتا ہے اس کا وقت موت شعبان ہی میں لکھا جاتا ہے، تو مجھے پسند ہے کہ میرا وقت وصال اس حال میں لکھا جائے کہ میں اپنے رب تعالیٰ کی عبادت اور نیک کام میں مشغول رہوں۔ اے عائشہ، اسی ماہ میں ملک الموت مرنے والوں کا نام لکھتے ہیں، تو مجھے پسند ہے کہ میرا نام روزہ کی حالت میں لکھا جائے۔ شب برات میں ہر سوال پورا ہوتا ہے۔ فلا يسأل احد الا اعطي الا زانیۃ بفرجها او مشرک۔ شب برات میں جو شخص بھی مانگے اسے دیا جاتا ہے، علاوہ عورت اور مشرک کے۔ شب برات میں قبرستان جانا سنت ہے۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری باری کے دن ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پایا، پھر میں نے دیکھا مدینہ شریف کے قبرستان جنت البقیع میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے ساتھ عدل نہ کریں گے؟ میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بات نہیں ہے، مجھے گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى سماء الدنیا فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب۔ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا کی طرف تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے، تو نبی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اے ایمان والو، آپ حضرات نے سن لیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قبروں پر جانا ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہداء احد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبروں پر تشریف لے گئے اور قبروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائی، قبر والوں کے لیے اور قبر والوں کے وسیلے سے امت کی بخشش کی دعا کی۔ ہمارے سرکار امت کے غم خوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہداء کرام کی قبروں پر کیوں تشریف لے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ قیامت کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، داڑیاں رکھیں گے، دین کی بات خوب کریں گے، بظاہر مسلمان کہلائیں گے، مگر حقیقت میں وہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے۔ ایسے لوگ ہی نیکیوں کی قبروں پر جانا بدعت و شرک کہیں گے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہیدوں نیکیوں کی قبروں پر تشریف لے گئے تاکہ میرا غلام سنی مسلمان اس وقت پریشان نہ ہو۔ شب برات میں بھی ماں باپ کے نافرمان محروم رہتے ہیں۔ ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت البقیع میں جانے اور وہاں سے آنے اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو گفتگو ہوئی اس کو بیان فرماتی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں نبی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، لیکن مشرک گناہ والا بدعتی جو اہل سنت سے نہ ہو، رشتے کاٹنے والا، کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی اس رات میں بھی نگاہ کرم سے محروم رہتا ہے۔ شب برات میں عام بخشش کا اعلان۔ حضرت نوفل بکالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شعبان کی 15ویں رات میں اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ شب برات میں باہر تشریف لائے
اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شب برات میں آسمان کی طرف نظر فرما کر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جس نے جو دعا مانگی تو قبول ہوئی، اور جس نے بخشش مانگی وہ بخش دیا گیا، لیکن ناجائز مال حاصل کرنے والا، جادوگر، نجومی، جلاد، فال نکالنے والا، گویا اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا کی، اے اللہ تعالی، داؤد کے رب، اس رات جو شخص دعا مانگے یا بخشش چاہے اس کو بخش دے، یعنی اس کی دعا قبول فرما لے، اس لیے کہ اس رات میں تیرے خاص فضل و کرم کا چرچا ہر شخص کی زبان پر عام ہے، اگرچہ ہر رات تیرا کرم ہوتا ہے۔ شب برات میں تاروں کے برابر بندوں کی بخشش ہوتی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو جنت میں بھیجتا ہے، جنت سجائی جائے، اس لیے کہ آج کی رات آسمانوں کے تاروں، دنیا کے راتوں دن، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر بندوں کی بخشش کروں گا۔ شب برات میں 2 رکعت نماز 400 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ پر ہوا، آپ نے اس پہاڑ پر ایک خوبصورت پتھر دیکھا جو انڈے کی طرح ہے اور دودھ کی طرح سفید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی علیہ السلام، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز اس خوبصورت پتھر میں نے رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، یا اللہ تعالیٰ اندر کی چیز کو دکھا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معروضہ قبول ہوا اور پتھر پھٹ گیا۔ آپ نے دیکھا اس پتھر میں ایک شخص عبادت میں مشغول ہے، اس کے داہنے جانب ایک انگور کا درخت ہے جو پھل سے لدا ہوا ہے، اور بائیں جانب پانی کی نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عابد شخص سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کتنے عرصے سے اس پتھر میں عبادت کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور 400 سال سے اس پتھر میں عبادت کر رہا ہوں۔ بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں اور پیاس کے وقت نہر کا پانی پی کر پیاس بجھا لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعجب اور بڑھ گیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ تعالیٰ، اب اتنا نیک بندہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس جگہ یہ شخص عبادت میں ہے وہاں نہ ریا ہو سکتی ہے اور نہ دکھاوا، صرف تیری عبادت ہی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی علیہ السلام، سنو، تمہارے بعد آخری نبی میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات عطا فرماؤں گا۔ اس شب برات میں میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی غلام صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے زیادہ ثواب دوں گا، یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کی 2 رکعت نماز اس کے 400 سال کی عبادت سے افضل ہوگی۔ اے ایمان والو، ہم مسلمانوں کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 400 سال سے زیادہ افضل ہونا کسی اور وجہ سے نہیں ہے، صرف اور صرف محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہے، اور آپ کے امتی ہونے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف و فضیلت عطا کی ہے۔ خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، رحمت خدا المحدود ہے۔ پیارے آقا محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں،
سے گزارش ہے کہ مذکورہ واقعہ سے شک و شبہ میں نہ پڑے، بلکہ آپ کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہونا چاہیے۔ اس کا کرم و عنایت حد و حساب سے پاک ہے۔ وہ قادر و قیوم رب تعالیٰ نوازنے پر آئے تو ذرہ کو آفتاب، قطرہ کو دریا، فقیر کو امیر، گدھا کو بادشاہ بنا دے، اور وہ قادر مطلق قبول فرما لے تو ایک مرتبہ یا اللہ کہنے پر بندے کو 400 سال کیا چیز ہے، ہزاروں سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرما دے، اور محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت یعنی آپ کا امتی ہونا تو بڑی فضیلت اور اہمیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی برکت اور شب برات کی فضیلت سے ایک غلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 رکعت نماز کا ثواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کے 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، بس ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے لطف عمیم، فضل و عظیم اور نسبت حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شب برات کی فضیلت پر نظر رکھنے اور سمجھنے کی۔ خوب فرمایا عاشق مصطفیٰ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، دل عبث خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، ایک میں کیا میرے عصیہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ شب برات میں حضور کی شفاعت تمام مومنوں کے لیے قبول ہو چکی ہے۔ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کے لیے شفاعت کی دعا کی تو 1/3 امت کی شفاعت قبول ہوئی، پھر 14ویں رات کو دعا کی تو 2/3 امت کی شفاعت عطا کی گئی، پھر 15ویں رات شب برات میں دعا کی تو ساری امت کے حق میں شفاعت قبول ہو گئی، علاوہ ان نافرمان بندوں کے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اونٹ کی طرح بدک کر بھاگتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَأُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي إِلَىٰ قَوْلِهِ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے عطا کیا گیا وہ سب کچھ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بارگاہ خاص سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک دعا خاص عطا کی جاتی ہے کہ جو چاہو مانگ لو بے شک دیا جائے گا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی وہ دعائیں خاص دنیا میں کر چکے ہیں، اور میں نے وہ خاص دعا قیامت کے دن کے لیے چھوڑ رکھی ہے، اور وہ دعا خاص قیامت کے دن میری امت کے لیے میری شفاعت ہے۔ میں نے اس دعا خاص کو ساری امت کے لیے بچا رکھا ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت ہے کہ شفاعت والے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ یا شفاعت لو یا آدھی امت آپ کی جنت میں جائے، تو میں نے شفاعت کو پسند کیا، اس لیے کہ شفاعت زیادہ عام اور زیادہ کام آنے والی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ میری شفاعت صرف نیک مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ میری شفاعت ان تمام گنہگاروں کے لیے ہے جو گناہوں میں آلودہ اور خطا کار ہے۔ اے ایمان والو، قربان ہو جاؤ اپنے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ٹوٹ کر دل و جان سے ان سے محبت کرو۔ قیامت کے دن ہم گنہگاروں کا اگر کوئی سہارا اور آسرا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت و بخشش ہے۔
اسی کو عاشق مصطفیٰ پیارے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، صدقہ اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ اے ایمان والو، شب برات کی فضیلت و برکت کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ آپ حضرات نے سن لی۔ شب برات کا ایک ایک لمحہ برکت و رحمت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس مبارک رات کی قدر و منزلت کو پہچانو، دل کو حسد و کینہ، تکبر و گھمنڈ کی لعنت سے پاک کر کے گناہوں سے سچی توبہ کر لو۔ اس رحمت و برکت والی رات میں خوب نمازیں پڑھو، تلاوت قرآن کریم کرو، کلمہ شریف کا ورد کرو، درود و سلام کی کثرت کرو، بخشش و مغفرت کے طلبگار بن جاؤ، عزت و عظمت اور رزق کے حصول کے لیے التجا کرو، خاص کر ایمان پر خاتمہ کے لیے رو رو کر خوب دعائیں مانگو۔ خبردار، اس مبارک رات کا ایک لمحہ بھی کھیل کود، سیر و تفریح اور غفلت کی نیند میں سو کر برباد نہ کرنا۔ شب برات کا روزہ ہمارے سرکار امت کے غمخوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی شب برات میں جاگ کر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بہتر یہ ہے کہ 14 شعبان اور 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے۔ شب برات کی نمازیں، حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ 6 رکعت نماز کا ثواب 12 برس کی عبادت کے برابر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد کوئی بری بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو 12 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شب برات میں رات بھر جاگ کر عبادت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص 5 راتوں میں شب بیداری کرے یعنی رات بھر عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ انہی میں ایک رات شعبان کی 15ویں رات شب برات ہے۔ شب برات میں رکوع کرنے والوں کے لیے بشارت۔ ہمارے بڑے پیر پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، طوبی لمن رکع فی ہذہ اللیلۃ طوبی لمن سجد فی ہذہ اللیلہ۔ اس رات یعنی شب برات میں رکوع کرنے والوں کے لیے بشارت و رحمت ہے۔ اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بھلائی اور سعادت ہے۔ 6 رکعت نماز کس طرح ادا کی جائے؟ پہلے 2 رکعت نماز درازی عمر کی نیت سے پڑھے، پھر 2 رکعت نماز رزق کی کشادگی کی نیت سے ادا کرے، اور پھر 2 رکعت نماز دوزخ کی آزادی کی نیت سے پڑھے یا گناہوں کی بخشش کی نیت سے پڑھے۔ اور مناسب یہ ہے کہ 6 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز ایمان پر خاتمہ بالخیر کی نیت سے ادا کی جائے کہ ایمان پر خاتمہ ہی اصل ہے۔ شب برات کے اور ادو وظائف، نوافل نمازیں کثرت سے پڑھے، پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، 100 بار کلمہ شریف پڑھے، 100 مرتبہ استغفار پڑھے، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، پھر دعا مانگے اور یقین رکھے کہ اللہ تعالی ہمارے دعا قبول فرمائے گا۔ شب برات میں زیارت قبور، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی ماں فرماتی ہے کہ شب برات میں فَأَدْرَكْتُهُ بِالْبَقِيعِ الْغَرْقَدِ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالشُّهَدَاءِ۔ میں نے آپ کو بقیع الغرقد میں یعنی جنت البقیع قبرستان میں پایا، آپ مسلمان مردوں اور عورتوں اور شہیدوں کے لیے بخشش کی دعا فرما رہے تھے۔ بابرکت راتوں میں زیارت قبور افضل ہے، جیسے شب برات۔ شب برات میں مومنوں کی روحیں اپنے گھر آتی ہیں اور دروازے پر کھڑی ہو کر بلند و غمناک آواز میں پکارتی ہیں کہ اے گھر والوں، اے میرے بچوں اور میرے قرابت داروں، آج کچھ صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔
اور اگر گھر والے میت کے لیے کچھ صدقہ نہیں کرتے تو مردے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب عید یا جمعہ یا روز عاشوراء یا شب برات ہوتی ہے تو مردوں کی روحیں اپنے گھروں کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہمیں یاد کرے، ہے کوئی جو ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے۔ 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 عمل، صدقہ جاریہ اور علم نافع اور نیک بیٹا جو اس کے لیے یعنی ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے۔ بیٹے کی دعا سے باپ کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا تو وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ تعالیٰ مجھے یہ درجہ کہاں سے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے۔ اے ایمان والو، آپ حضرات نے سن لیا کہ مردوں کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں اور آواز دیتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ شب برات اور دوسری مبارک راتوں میں اپنے مردوں کے لیے صدقہ و خیرات کرے، غرب و مساکین کو کھانا کھلائے، قرآن شریف پڑھ کر اور کلمہ و درود کا ورد کر کے مردوں کی فاتحہ دلائے اور ایصال ثواب کرے اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ آج ہم ان کے لیے کریں گے تو کل ہمارے لیے کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے بلکہ اس سے زیادہ بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر یہ سب نیکی و بھلائی کے کام ایمان والوں یعنی مسلمانوں کے نصیب میں ہیں۔ تو دوستو، آپ سب کو ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک کرے اور فالو کرے اور سبسکرائب کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور ڈھیر سارا پیار دیتے رہے، اور کمنٹ ضرور کرے دوستو کہ شب برات میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول عطا فرمائے۔ آمین کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔